پھر میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی امت کا رزق فجر کی نماز میں رکھا گیا ہے، فجر کی نماز میں رکھا گیا، اور یہی ہمارے اپنے ہاتھوں سے یہ نعمت نکل گئی ہے، یہی ہمارے ہاتھوں سے نعمت نکل، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمارا رزق۔ اگر آپ بہترین تاجر ہیں، تجارت کاروبار میں آپ آگے بڑھنا چاہتے، بزنس میں آگے بڑھنا چاہتے، تو میں نے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دیندار بنے، دین گھر میں لائے، تو دین گھر میں لانے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ نمازوں کے پابند بنیں، اور ان میں فجر کی نماز، جس نے فجر کی نماز ادا کر لی وہ جیت گیا۔ یہ بات دھیان میں رکھیے، میں سب سے کہہ رہا ہوں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں، جس نے فجر کی نماز ادا کر لی وہ جیت گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس مسلمان پر لعنت بھیجی ہے جو مسلمان فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، فجر کی نماز ادا نہیں کرتا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتے انہیں آگ لگا کر کے جلا دو، اس کو وہاں تو جلنا ہی جلنا ہے، یعنی جہنم کی آگ میں تو اس کو جلنا ہی جلنا ہے، مگر اس کو دنیا کی آگ میں جلا دیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر وعیدیں سنائی گئی ہے۔ جس گھر میں رہنے بسنے والے فجر کی نماز ادا نہیں کرتے، فجر کے پابند نہیں ہے، یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بتا رہا ہوں آپ کو، اس گھر میں کبھی خیر و برکت اور اللہ کی رحمت آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ ارے ہم تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کو توجہ دلائی، نماز کی طرف توجہ دلائی، پوری رات اللہ کے رسول عبادت میں گزار دیتے تھے، پوری رات حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین پر سجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت اطہار کو دیکھیے، ازواج مطہرات کو دیکھیے، صحابہ اکرام کو دیکھیے کیسے نماز کے پابند ہیں۔ اولیاء اکرام کے حوالے سے ہم آپ یہ روایت بار بار سناتے رہتے ہیں، پیران پیر کے حوالے سے کہ حضور غوث اعظم 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، سناتے رہتے ہیں حضور غریب نواز عمر بھر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ یہ ساری باتیں تو ہم سناتے رہتے ہیں، ان ساری باتوں کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، شیئر کرتے رہتے ہیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہو، پھر بھی آپ فجر کے پابند نہیں بنتے۔ یہاں جو تیسرا رہنما اصول ہے تجارت اور کاروبار کو فروغ دینا، یعنی ہندی مسلمان کے لیے، انڈیا کے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بزنس میں، کاروبار میں آگے آئے، تجارت کاروبار کو فروغ دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام باتوں پر پہلے توجہ کرے، اور اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ نماز فجر کا پابند بن جائے۔ اور فجر کی نماز کی پابندی میں ایسی تاثیر ہے جناب والا، ایسی تاثیر ہے، آپ فجر کے پابند بن کے دیکھیں، ایسی تاثیر ہے فجر کی نماز کی پابندی میں کہ جو فجر پڑھتا ہے آٹومیٹکلی اس کے دل کے اندر ایک آرزو، تمنا، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ظہر بھی ادا کر لیتا ہے، وہ عصر بھی ادا کر لیتا ہے، مغرب بھی، عشاء بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کو توجہ دلائی ہے نماز فجر کے لیے، تو ہمیں اس طرف توجہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ انڈیا کے مسلمانوں کے لیے 11 رہنما اصول میں یہ تیسرا رہنما اصول تجارت اور کاروبار کو فروغ دینا ہے۔ تجارت اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کے پابند بن جائیں، بالخصوص نماز فجر کے پابند بن جائیں، نماز فجر کے پابند بن جائیں۔ پھر دیکھیں آپ کیسے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔